سامان سے لیس مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آ گئی، اور بدر میں دونوں کے دونوں آمنے سامنے ٹھہر گئے۔ مسلمانوں کی کیفیت دیکھیے، تیاری نہیں ہے نا۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا ہے، یہ کیفیت بتائی جا رہی۔ کأنہم یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا ہے۔ اس قدر پریشان ہو گئے ہو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، لڑنا ہے، لڑنا ہی۔ صحابہ کرام ٹھیک، تیری رضا، تیری رضا۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام میں بدریین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر کے ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے اوپر بدر میں عرش سے جھانک کر کے دیکھا۔ اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں رب تعالی عرش سے جھانک کر دیکھے، کتنا بڑا مرتبہ ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ آج کے بعد یہ بدری جتنے ہیں 313، جو کچھ اس کے بعد کریں گے اللہ ان پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہ جو کچھ بھی کریں گے اللہ ان کی گرفت نہیں کرے گا، یہ سب بخشے بخشا ہیں، یعنی موت تک اللہ ان کی حفاظت کرے گا کہ کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ بہت بڑا انعام ہے بدرین کے لیے۔ کیوں؟ سب سے صاحب فضیلت یہ بدرین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بغیر تعداد کے، بغیر عددی قوت کے، اور بغیر اسلحے کی قوت کے، اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ جنگ کی ہے۔ ان کے پاس نہ عددی قوت تھی اور نہ ان کے پاس اسلحے تھے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جنگ کی، انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ جان جاتی ہے یا مال جاتا ہے۔ اللہ، رب تیری رضا، اب جان جائے یا مال جائے، وی ڈونٹ کیئر، ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھیے تقویٰ کتنا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا۔ انسان کی جان سے بڑھ کر کے عزیز اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جان اپنی داؤں پر لگا دی۔ اللہ نے فرمایا تم نے میری رضا کے لیے میری بات مانی ہے تو اب ہم انعامات کی بارش کر دیتے تمہارے اوپر، اور تمہارے ساتھ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم تعداد میں بہت قلیل ہو تو ہم آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اگر ہمارے اندر بدریین کا جذبہ آ جائے تو اب بھی فرشتوں کو اتارا جا سکتا ہے آسمان سے، لیکن وہ تقویٰ اور وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، چاہے جان چلی جائے چاہے مال جائے، میرے رب صرف تیری رضا مقصود ہے۔ یہ اللہ، یہ جبکہ حالت یہ بتا دی گئی کانما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ مدد میں آگے جا رہا ہوں، انی ممدکم بألف من الملائکہ، 1000 فرشتے آ رہے ہیں امداد کے لیے۔ انی ممدکم، میں مدد بھیج رہا ہوں، کس چیز کی؟ بألف من الملائکہ، الف مس 1000، تو 1000 اینجلز یہ آ رہے ہیں۔ انی ممدکم بألف من الملائکہ، 1000 فرشتے آ رہے ہیں، یہ پہلی مدد۔ اس پوری سورہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کا جو نصف اول ہے، فرسٹ ہاف، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ للنصر قوانین، مدد کے قوانین ہیں،
اور وہ ہیں دو، قوانین مادیہ و قوانین روحانیہ، قوانین معنویہ۔ فرسٹ ہاف کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فتح اور مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جی۔ اور آگے سورہ توبہ کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ ایک جنگ اور بھی ہے، جنگ حنین، اس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام سے زائد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 313 تھے تو میدان بدر ہمارے ہاتھ آ گیا، آج تو تعداد اتنی ہے کہ آج ہمارا دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے۔ آجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا، تم یہ بھول گئے کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تعداد اور اسلحے سے جنگ نہیں جیتی جاتی، اللہ کی مدد سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ یہ تم کیسے بھول گئے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جیسے ہی یہ وادی حنین میں اترے فراز سے نشیب کی طرف، تو قبیلے حوازن کے قدر اندازوں نے، تیر اندازوں نے انہیں تیر کی باڑھ پر رکھ لیا، تیروں کی باڑھ پر رکھ لیا۔ اتنے تیر برسائے گئے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، اور سارے کے سارے مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ اب بھاگ نکلے، نبی کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ حضرت عباس پکار رہے ہیں، حضرت ابوبکر پکار، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت ابوبکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جی جی، اور حضرت عمر تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آواز دی جا رہی ہے، ارے رسول کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آگے بتایا گیا کہ جنگ تعداد سے اور اسلحوں سے نہیں لڑی جاتی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جنگ اللہ کی مدد سے لڑی جاتی ہے، یہ بتایا گیا۔ تو فرسٹ ہاف کے اندر یہ بتایا گیا اس سورہ کریمہ کے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے ایک۔ اور سیکنڈ ہاف کے اندر یہ بتایا گیا کہ مدد ایسے نہیں آتی، کچھ تیاریاں کرنی ضروری ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تھوڑی ہی تیاری کرو مگر تیاری کرو، تیاری ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے قوانین روحانیہ اور یہ ہے قوانین مادیہ۔ دونوں قوانین نصر کے لیے ضروری ہیں۔ قوانین مادیہ بھی، ساز و سامان اور اسلحے، یہ ضروری۔ تیاری کرو گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو دو قوانین ہیں نصر کے، مدد کے۔ تو ایک 1,000 فرشتے آئے جی، آگے وہی کہتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ فرشتے کس لیے اترے؟ لڑنے کے لیے نہیں۔ کبھی کبھی دیکھا کہ کوئی مسلمان ذرا ہلکا پڑ رہا ہے تو وہاں فرشتہ آگے بڑھ کر کے مار دیتا تھا اس کو، بس اتنا ہی، بس اتنا ہی۔ وجہ بتائی گی کاہے کے لیے آئے ہیں یہ، ورنہ ایک ہی فرشتہ بھیج دیا جاتا۔ 1,000 فرشتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ ایک فرشتے کی قوت اتنی ہے کہ زمین پر پاؤں مار دے تو زمین پر زلزلہ آ جائے، معلوم ہے؟ فرشتے کی قوت ہے، نور کا بنا ہوا ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ 1,000 فرشتوں کو بھیجے جانے کی کیا ضرورت؟ اس کی وجہ بتائی گئی وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن رہیں۔ آدمی تنہا ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ میں تنہا ہوں، لیکن پتہ چلے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، پھر وہ جم کر لڑتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہی بتایا گیا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے قلوب، تمہارے دل مطمئن ہوں۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ قانون بتایا گیا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ قانون ہے، قانون ربانی ہے کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے۔ اچھا، تو فرشتے ایک انعام۔ دوسرا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، لڑنے سے پہلے ان کو اونگ آ گئی، تھکے ہوئے تھے نا، تھکے ہوئے لوگ دل جمعی کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، لڑنے کے لیے نشاط چاہیے۔ آدمی جب نشیط ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، تب لڑتا ہے۔ تھکے ہوئے لوگ دل جمعی کے ساتھ، پامردی کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، اونک۔ نیند کی وجہ سے ان کی تکان دور ہو گئی جی، یہ ایک مدد۔
کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے سر ان کے کندھوں پر ڈھل کے جا رہے تھے. اسی نیند اللہ نے طاری کر دی. جو سونا نہیں چاہ رہا ہے اس کے اوپر بھی نیند طاری کر دی گئی. تو یہ اندر سے فریش ہو گئے. یہ ہے اعداد نفسی، اعداد نفسی. اور دوسری مدد بارش آ گئی. بتائیے صحرا میں بارش، ترستے رہتے ہیں لوگ وہاں بارش کے لیے، کہتے ہیں کہ بارش آ گئی، اور اس بارش سے انہوں نے وضو کیا، غسل کیا. یہ دیکھیں یہ بھی اعداد نفسی ہے، فریش ہو گئے. یہ وضو کیا اور غسل کیا. اور تیسری مدد آگے فرمائے گئے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى. تم نیچے سائیڈ میں تھے اور کفار کی فوج اوپر سائیڈ میں تھی. اور پانی جب برستا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، فراز سے نشیب کی طرف. ظاہر ہے کہ پانی برسنے کے بعد مسلمانوں کی طرف پانی آ رہا تھا تو ریت پوری کی پوری بیٹھ گئی جس پر چلنا آسان ہو گیا. اور وہاں بارش کی وجہ سے پوزیشن لینا کافروں کے لیے دشوار ہو گیا. یہ اللہ کی تیسری مدد ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، مدد پر مدد ہے. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء. اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. جی وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. دیکھو پہلے دل مضبوط کرنے کی بات آئی، پھر قدم کے مضبوط کرنے کی بات آئی. اس کا مطلب اگر آدمی کا دل مضبوط نہ رہے تو قدم ثابت نہیں رہتے. ثابت قدمی کے لیے ثابت قلبی ضروری ہے. جی تو پہلے دل کا ذکر آیا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دے. پہلے تمہارے دلوں کو جما دے. دل اگر جم گیا تو پیر جمتے ہیں، دل اگر اکھڑ جائے تو پھر پیر اکھڑ جاتے ہیں. لہذا ترتیب میں دل کو پہلے لایا گیا، قدم کو بعد میں لایا گیا. جی وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اور ایک مدد اور آئی سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. ہم نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا، دہشت ڈال دی. کسی فوج کے دل میں اگر دہشت پڑ جائے تو پھر وہ ٹھیک سے لڑ نہیں سکتی، ٹھیک سے لڑ نہیں سکتی. یہ بھی اللہ کی مدد ہے. اور آرڈر دیا گیا کہ اس جنگ میں جو آگے ہے پیچھے نہیں بھاگے گا، میدان چھوڑ کر بھاگنے کی اجازت نہیں. جی میدان چھوڑ کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا مرو یا مارو، کوئی بھاگ نہیں سکتا. اگر کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے تو پوزیشن لینے کے لیے وہی بتائے گا، بھاگ نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے ایسا بھاگنے کی. مرو یا مارو. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. پیچھے نہیں پلٹنا ہے تمہیں. ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال. کسی جنگی داؤں کے لیے، جنگی داؤں پیچ کے لیے پیچھے تو ہٹ سکتے ہیں لیکن میدان چھوڑ کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. جی مرو یا مارو اس کا حکم دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا. آپ پورے میدان جنگ کے منظر کو دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام سب بندی کر چکے لڑنے کے لیے، کافروں نے بھی سب بندی کر لی. یہیں آپ نے وہ تاریخی دعا فرمائی رو رو کر کے کہ میرے رب آج اس میدان میں تیرے وہ بندے جمع ہیں کہ اگر ان کو آج مار دیا گیا تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. یہ خلاصہ ہیں اس امت کے. جی پوری روح امت کی یہاں آ گئی. اگر یہ مار دیے گئے تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا. اب دعا فرما رہے ہیں، بے قراری اتنی ہے دعا کے اندر کہ بار بار آپ کی چادر مبارک
آپ کے کندھے سے سرک جا رہی ہے اور پیچھے حضرت ابو بکر بار بار آپ کے کاندھے پر چادر کو رکھ رہے ہیں اور بول پڑے بس کیجئے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد آ چکی۔ کون بول رہا ہے؟ صدیق اکبر۔ تو ایک تو تیاری ہے، دوسری کتنی شرائط ہیں، ایمان، اللہ کی رضا اور پھر دعا۔ تیاری کے ساتھ دعا، خالی دعا سے کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ مدد کے لیے دو قوانین ہیں، قوانین ربانیہ، قوانین مادیہ۔ خالی دعا سے مسائل حل نہیں ہوتے جی، ساتھ ساتھ میں تیاری بھی ضروری ہے، اعمال بھی ضروری ہے جی۔ اعمال کچھ بھی نہیں ہے، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزے رکھنا ہے، کچھ دعا خالی مانگ رہا ہے، خالی دعا مانگ رہا ہے۔